السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، آپ لوگوں کے سامنے ایک مسئلہ بیان کروں گا، مگر اس سے پہلے علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب کی ایک بہت اچھی تقریر ہے، وہ آپ لوگوں کو سناؤں گا، جس تقریر کے اندر علامہ صاحب نے اپنے عمرے کے سفر کو بیان کیا ہے۔ مجھے اس مسئلے پہ گفتگو کرنی ہے آپ سے بعد میں کہ اگر کان میں پانی چلا جائے روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اگر کسی نے جان بوجھ کر کان میں پانی ڈالا تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ آئیے پہلے علامہ صاحب کی اس تقریر کو سنیے جس میں انہوں نے اپنے سفر عمرے کو بیان کیا ہے۔ سنیے اس تقریر کو۔ اور یہاں 40 کلو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، میرا تو تھوڑا سا لے لے، تیرا تو تھوڑا سا لے لے، ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں۔ 3-4 لوگوں نے تو مجھے پکڑایا کہ آپ کے پاس سامان کم ہے مفتی صاحب، آپ تھوڑا سا ہمارا لے لو۔ جس کا لے سکتے تھے لے لیا۔ پھر اس کے بعد 1 گھنٹے سے کم ٹائم بچا تھا، انہوں نے کاؤنٹر کلوز کر دیا۔ میں نے دیکھا 20 سے 25 حاجی ایسے ہیں جن کا سامان بکھرا ہوا ہے، اور کیا لے جا سکتے ہیں ہاتھ میں، وہ بھی 7 کلو 8 کلو اتنا ہی تھا۔ ان کی خواہشات میں دیکھ رہا تھا، کوئی مسلح اٹھاتا ہے، کوئی کھجور اٹھاتا ہے، کوئی نہیں میرے بچوں کے لیے کھلونے لیا تھا اس کو لے لیتا ہوں۔ وہ لے لو تو مسلح چھوڑنا پڑتا ہے، یہ لے لو تو کھجور چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح سے وہ لوگ آخری وقت 2-4 چیزیں لے کر کے نکل رہے تھے، اور بکھرا ہوا پورا سامان ایئرپورٹ پر ایسے ہی موجود تھا۔ 1-2 کلو نہیں، کتنے کلو کا سامان چھوڑ کر کے یوں ہی آنا پڑا۔ یا تو پھر فلائٹ کے سفر پہ جاؤ یا سامان میں لگے رہو، 2 ہی آپشن تھے، اور کون وہ چھوٹے سامان کے لیے اپنا سفر ملتوی کرتا۔ واپس آئے، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے اپنے سامان کو، اور پھر اندر آ کر جب بیٹھے میرے ذہن میں یہ بات گونجنے لگی، یہی حالت ہوتی ہوگی جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، جب یہاں سے رخصتی کا وقت آتا ہے اور ملک الموت سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، روح نکلنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت باقی ہے، بس منٹوں میں بھی نہیں رہ گیا۔ جب اس کو نظر آتا ہے، اب یہ سوچتا ہے اتنی نمازیں باقی رہ گئی، اتنی زکوٰۃ بھی رہ گئی، حج بھی تھا، اور بھی کچھ چیزیں کسی کے دینے کے باقی تھے، قرضے بھی تھے، کس چیز کی نصیحت کروں، کس چیز کی وصیت کروں۔ فلاں جگہ ایک گھر خرید کر کے اس کے ڈاکیومنٹ تو وہاں رکھا تھا، بیٹے کو بھی نہیں بتایا، بیٹی کو بھی نہیں بتایا، پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگ جائے گا۔ یہ خواہشات گھومتی رہتی ہیں، وہ کسی کو بتا بھی نہیں پاتا، ادھر ملک الموت روح نکال کر نکل پڑتے۔ یہ انسان کی شارٹ لائف ہے، مختصر سی زندگی ہے، جہاں یہ خواہشات دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ مین اب وہ اپنے نام پر کروانے والا تھا، لیکن جب واپس پلٹنے کا وقت آیا سانس پھولنے لگ گئی، کیونکہ صبح سے چل رہا ہے، کھایا بھی نہیں ہے، پیا بھی نہیں ہے، جس چیز کو جمع کرنے کے لیے دوڑتا رہا۔ اب سورج پیلا پڑ گیا، ڈوبنا کے وقت قریب آنے لگا تو اب بھاگنا شروع کیا۔ بادشاہ اور اس کے وزیر انتظار کر رہے تھے کہ یہ لوٹے گا بھی۔ اب دیکھا بڑی دور سے یہ دوڑتا دوڑتا آ رہا ہے، اپنی لکڑی کو لکیر زمین پر کھینچتے ہوئے کہ جلد سے جلد اپنے اس پوائنٹ پر پہنچ جاؤں جہاں سے شروع کیا تھا۔ سانس پھولنے لگ گئی، دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگ گیا، سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا، آخری کرنیں باقی تھی اور اس کا پوائنٹ بھی قریب آ گیا تھا۔ دوڑتے دوڑتے کسی طرح سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ گیا وہاں پر، لیکن کثرت سے بھاگنے کی وجہ سے ٹھوکر کھا کر کے گر گیا، اور اپنے اس پوائنٹ پر لکڑی لا کر کے جمع کر دیا۔ بہت بڑا سرکل، بہت بڑی لکیر کھینچا تھا، لیکن ایسا گرا کہ دوبارہ اٹھ نہیں سکا۔ جب سپاہی اٹھانے کو آئے تو اس کی موت ہو چکی تھی، اس کی روح نکل چکی تھی، اتنا دوڑا تھا اس کی روح نکل گئی۔ بادشاہ نے کہا اس نے صبح سے لے کر شام تک اپنے نام جائیداد کرنے کے لیے اتنی دوڑ لگائی، بہت لمبی لکیر کھینچا، اتنی بڑی پراپرٹیز کے نام پر ہوتی، لیکن عقل مند دانشور تھا بادشاہ۔ اس نے کہا جہاں یہ گرا ہے وہیں اس کو دفن کرو، اور اس کے بعد اس کی قبر پر لکھا گیا تھا کہ اس کو ضرورت اتنے 2 گز زمین کی تھی، دوڑتا کتنا لمبا رہا، صبح سے شام تک اتنی لمبی لکیر کھینچ لیا، لیکن سونے کے لیے اس کو جو جگہ چاہیے تھی وہ بس اتنی ہی سی تھی، وہ 6 فٹ کی جگہ۔ عزیزان گرامی، یہ ایک زندگی کے کسی کا حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً سب کی لائف میں یہی ہے۔ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے اتنی تیز دوڑتے رہتے ہیں، لیکن جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس کی طرف ایک بار بھی نظر نہیں کرتے۔ کون سی چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے
وہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کے لیے جو چیز چاہیے وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ رب ذوالجلال کی ذات پر یقین اور توکل ہے۔ آج اللہ نے صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی دی ہے تو وقت نکالو اور بارگاہ رب العزت میں آ جاؤ۔ میرے عزیزوں، آخری بات عرض کرتا ہوں، خواہشات جہاں ختم ہونی چاہیے وہ کیسی ہے، وہ کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے، ایک صحابی کا مسئلہ تھا، ایک صحابی کا مسئلہ ایسا تھا کہ وہ صبح جلدی دوڑ کر کے چلے جاتے تھے۔ صحابہ نے ان کی شکایت کی کہ یہ فجر میں اتنی جلدی چلے جاتے ہیں کہ کسی سے ملتے ہی نہیں۔ حضور نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر ایک یہودی کے گھر سے لگا ہوا ہے، اور یہودی کے گھر پہ ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں میری آنگن میں بھی آتی ہیں، اور پکی کھجوریں صبح صبح میرے آنگن میں گر جاتی ہیں۔ میں اس لیے جلدی دوڑ کر کے جاتا ہوں، میرے بچے اٹھنے سے پہلے وہ کھجوریں جمع کر کے میں اس یہودی کو دے دوں کہ کہیں انجانے میں میرا کوئی بچہ وہ کھجور کھا نہ لے۔ ہمارے لیے وہ حلال نہیں ہے۔ یہ صحابی رسول کا عمل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے اتنی فکر، اتنی فکر۔ عزیزان گرامی وقار، آپ سنیے، یہ تو حالات ایسے ہو گئے، یہاں بڑے بڑے درخت ہی نگل گئے، کھجور تو چھوڑے، ڈکار بھی نہیں۔ حرام چیزوں کے اوپر تو کئی لوگوں کی زندگی آباد۔ خیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مسئلہ دیکھ کر کے، ان کی تکلیف کو دیکھ کر کے اپنے صحابہ میں اعلان کیا، کوئی ہے جو اس یہودی کا درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے، میں اسے جنت میں پورا باغیچہ عطا کروں۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسی دوڑ لگتی تھی، سب گئے، میں حاصل کر لوں، میں حاصل کر لوں۔ اب اس یہودی کو منانا تھا کہ تو ایک درخت جو ہے اپنے پڑوسی کو بیچ دے، آنگن میں اس کے ہے، بیچ دے۔ اب اس کو لگا کہ ان لوگوں کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، تو وہ بھی اکڑ کر بیٹھا کہ مجھے بیچنا نہیں، مجھے دینا نہیں۔ اب سنیے میرے عزیزوں، مدینے میں ایک صحابی ہیں ابو دحداح، اللہ اکبر، کبھی میں پڑھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے۔ ابو دحداح مدینے کے اس صحابی کا نام ہے جن کا باغیچہ پورے مدینے میں سب سے مشہور ہے، ان کی کھجوریں سب سے مہنگی کھجوریں، اوالی مدینہ آج بھی مشہور ہے، جہاں کی اجوا کھجوریں بہت پسند کی جاتی ہیں۔ ابو دحداح کا باغیچہ بنا ہوا تھا، بڑا خوبصورت تھا، لوگ مثال دیتے تھے، تعریفیں کیا کرتے تھے، ابو دحداح کا باغیچہ مدینے میں سب سے قیمتی باغیچہ ہے۔ ابو دحداح حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس ایک درخت کو خرید کر کے وقف کر دوں تو کیا میرے آقا مجھے بھی ملے گا جنت میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ تجھے بھی عطا کیا جائے گا۔ ابو دحداح کہتے ہیں، اس یہودی کے پاس سیدھے آتے ہیں، کہا کہ تو ایک درخت بیچ دے گا، بدلے میں تجھے بہت اچھی قیمت دیتا ہوں۔ اس نے کہا، کیا دو گے؟ کہا، مدینے میں ابو دحداح کا باغیچہ تمہیں پتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں جانتا ہوں، جانتا ہوں، نام بہت سنا ہوا ہے۔ کہا، وہ پورا باغیچہ اس ایک درخت کے بدلے دے دیا جائے گا، ایک درخت کے بدلے دے دیا جائے گا۔ اس یہودی نے کہا، کیا مذاق کر رہے ہو؟ یہ کیا مذاق ہے؟ میرے آنگن میں اگے ہوئے ایک درخت کی وجہ سے ابو دحداح کا اتنا قیمتی باغیچہ دے دیا جائے گا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس صحابی نے کہا، اللہ کے نبی کی بات ہے، ہم مذاق نہیں کرتے، ہمارے لیے وہ ایک باغیچہ کیا، ایسے 70 باغیچے ہوں، نبی پاک کی بات پر ہم سب عطا کر دیں، سب ہم وقف کر دیں۔ اس یہودی نے کہا کہ ان کی تو مت ماری گئی ہے مسلمانوں کی، یہ دیکھو اپنے نبی کی بات پر اتنا قیمتی باغیچہ مجھے دینے کو تیار ہے۔ اور پھر اس نے سوچا، سودا بھی تو اچھا ہی ہے، باغیچہ تو ملے گا ہی، لیکن جو میں درخت بیچ رہا ہوں یہ جائے گا کہاں؟ یہ بھی تو میرے آنگن میں ہی رہنے والا ہے۔ درخت اگر کوئی خرید لیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ درخت وہاں جائے گا، یہ تو میرے آنگن میں ہی ہے۔ سودا کر لیا۔ کہا، بات اگر سچی ہے تو میں یہ درخت اپنے پڑوسی کو جو تمہارا دوست ہے مسلمان اس کو دے رہا ہوں، بدلے میں مجھے ایک باغیچہ دے دو۔ ابو دحداح نے اسی وقت لکھ کر کے دے دی، یہ باغیچہ تیرے نام کا ہے۔ سوچو میرے عزیزوں، جس کو سینچا ہو محنتوں سے، جس باغیچے کو سجایا ہو، وہ راستے میں کھڑے ہو کر کے اس کا سودا کر رہے ہیں، کس بات پر؟ حضور پاک کی بات تھی،
رسول اللہ کا فرمان تھا. آئے, ان کی بیوی, ان کے بچے, بغیچے میں ہی گھر بنا ہوا تھا, نہایت ٹھنڈا گھر ہوا کرتا تھا, وہ لوگ سکون کے لیے وہاں بیٹھتے تھے. ابو دہدا اپنے بغیچے کے دروازے پر آئے, پھاٹک پر, اندر نہیں آتے, باہر کھڑے ہو کر کے اپنی بیوی کو پکارتے. ام دہدا پوچھتی ہے, وہ آواز آتی ہے, کیا ہوا, اندر کیوں نہیں آتے؟ باہر کھڑے ہو کر ابو دہدا کہتے ہیں, بیگم باہر آ جا, یہ بغیچہ بک چکا ہے, اب ہمارا نہیں ہے, سامان لے, بچے لے اور باہر آ جا. بیوی نے کہا, یہ کیسے اچانک؟ نہ کچھ کہا, نہ کچھ بتایا. لیکن وہ عورتیں دنیا دار عورتیں نہیں تھیں. وہیں سے اندر سے کہتی ہے, ابو دہدا میرا تم پر یقین ہے, اگر سودا کیا ہوگا تو بہت بھاری سودا کیا ہوگا, ورنہ ابو دہدا کا بغیچہ مدینے میں بیچے جانے کے قابل نہیں ہے. کون ہے جو اس کی قیمت لگائے گا؟ میرا گمان یہ ہے کہ میرا شوہر اگر سودا کیا ہوگا تو بہت اونچا سودا کیا ہوگا. ابو دہدا نے کہا, میری رفیق حیات باہر تو آ جا, میں تجھے بتاؤں کون سا سودا کیا ہے, باہر آ جا. بچوں کو لیتی, اپنا سامان سمیٹتی ہے اور اسی وقت بغیچہ چھوڑ کر کے باہر نکل آئی. ابو دہدا سے پوچھتی ہے, یہ اچانک سودا کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ اس طرح سے اچانک تم نے سودا کر لیا اور مجھے باہر بلایا, کیا سودا کیا, کتنے پہ بیچا؟ ابو دہدا نے کہا, میرے ہاتھ میں پیسہ تو 1 روپیہ نہیں, 1 درہم نہیں ہے. کہا, پھر کتنے میں بیچا؟ کہا, اندازہ بھی نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا, میرے اس صحابی کے لیے جو ایک درخت خرید کر کے دے دے, اسے میں جنت کا باغیچہ عطا کروں گا. میں نے اپنے دوست مسلم بھائی کے لیے اس کا درخت خرید کر کے وقف کیا ہے اور بدلے میں اس یہودی کو یہ باغیچہ دے دیا ہے. بیوی وہ نہیں تھی جو یہ کہتی کہ مت ماری گئی ہے تیری, گھر بیچ کے آ گیا, فلاں کر کے آ گیا. وہ دنیا دار عورت نہیں تھی, ہاتھ اٹھاتی ہے اور سر پر رکھتی ہے اور کہتی ہے, ابو دہدا مجھے تمہارے بارے میں یہی یقین تھا, قسم رب ذوالجلال کی, اگر وہ یہودی اس باغیچے پر نہیں مانتا تو ہمارے پاس اور جو کچھ تھا سب دے کر کے ہم نبی پاک کی بات پر عمل کر لیتے. حضور کی بات تھی, وہ یقین تھا, دنیا دے دیا, خواہشات قربان کر دیا قدم مصطفیٰ پر. اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ نام مصطفیٰ سے ہے. آبروئے ماز نام مصطفیٰ, ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے. وہاں اپنی خواہشات قربان کر دو, ختم کر دو, اپنے اندر کی جتنی چیزیں ہیں حضور نے فرمایا, تو اس کے بعد اپنی طبیعت نہیں, اپنی خواہش نہیں. تم اپنے گھر پر سوچتے بیٹھے رہو گے کہ میرا گھر کیسے, میری بیوی کیا بول رہی ہے, میرا باپ کیا بول رہا ہے, میری ماں کیا بول رہی ہے. نہیں, وہ صحابہ کی زندگی یہ تھی, دنیا کیا بول رہی ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں, میرے مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں. اپنی خواہشات وہاں پر. حضرت انس بن نزیر ایک صحابی ہیں, وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے رازدار صحابی تھے. حضور ان کے گھر پر موجود ہیں. مکہ سے ایک لیٹر آیا, جنگوں کی وہ لوگ تیاری کر رہے تھے, اور انس بن نزیر کون ہے؟ یہ ان کی بیوی جو تھی انس بن نزیر کی, اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے, بلکہ عشق کرتے تھے, عشق کرتے تھے اپنی بیوی سے, اور عشق میں ان کی شادی بھی ہے, اپنی بیوی کو بہت چاہتے تھے. اب سنو, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انس بن نزیر کے گھر پر ہے. مکہ سے ایک قاصد آیا اور رازدارانہ طور پر ایک خط دیا, کہا مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے. حضور نے خط کو پڑھوایا اور انس بن نزیر سے کہا, انس یہ بات تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے, کسی سے نہیں کہنا, جب تک میں نہ کہوں اس خط کا ذکر کسی سے نہ کرنا. انس بن نزیر نے کہا, اے اللہ کے نبی آپ کا حکم, اس کے بعد میری زبان نہیں کھلے گی. خط کو بند کر دیا, رکھ لیا. حضور جب تشریف لے گئے گھر سے, ان کی بیوی, ان کی محبوبہ, ان کی رفیق حیات جس کو بہت زیادہ چاہتے تھے, آئی. کہا, انس رسول اللہ گھر پر آئے تھے, کچھ راز کی بات چل رہی تھی, کیا بات چل رہی تھی؟ انس بن نزیر نے کہا, دیکھ میری بیگم, محبت اپنی جگہ پر, وہ میرے مصطفیٰ کا راز, وہ میں نہیں شیئر کر سکتا, وہ نہیں بتا سکتا. بیوی ہنس کر کہتی, تم نہیں بتاؤ تو کوئی بات نہیں, میں نے تو دیوار کے پیچھے سے سن لیا ہے, مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں, خط آ گیا ہے. انس بن نزیر نے اپنی بیوی سے اتنی بات سنی, سیدھے جا کر کے گلا پکڑ لیا,
गर्दन को दबोच दिया और कहा उस वक्त तक मैं तेरी गर्दन नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे मुस्तफा का फरमान ना आ जाए। गर्दन पकड़ लिया उस औरत की जिसको सबसे ज्यादा ये चाहते थे, ले आए हुजूर के पास, कहा या रसूल अल्लाह माफ कर दे, आपका राज था मैंने तो नहीं बताया, मगर मेरी बीवी ने दीवार के पीछे से सुन लिया और इसलिए मैं इसकी गर्दन पकड़ करके लाया हूं कि कहीं मैं मुजरिम न बन जाऊं, नबी पाक का राज इफ्शा करने वाला मैं मुजरिम न बन जाऊं। आका अगर आप हुक्म फरमाएं तो मैं इसको खत्म कर दूं या इसको तलाक दे करके आजाद कर दूं, आपके फरमान पर मैं कामिल अमल कर सकूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अनस छोड़ दे गर्दन, जिस तरह तू हमारे राज की हिफाजत करता है ये मेरी सहाबिया है, ये भी मेरे राज की हिफाजत करेगी। उसके बाद हाथ छोड़ दिया और अपनी बीवी से कहा कि देख मेरी मोहब्बत मेरा इश्क अपनी जगह पर, बात जब मुस्तफा की आएगी पूरी कायनात को मैं छोड़ दूंगा, मेरे मुस्तफा की बात को अमल करूंगा। और उस बीवी ने भी यही कहा अनस अगर तू मुझे राज बता देता हुजूर का, इश्क में डूब करके मोहब्बत में डूब करके, तो जो गला तूने मेरा पकड़ा कल मैं तेरा गला पकड़ कर हुजूर के पास लाती कि हुजूर ये आपकी गुलामी के काबिल नहीं है। ये उनका कमाल दर्जे का ईमान था, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया। एक मदीने की खातून ऐसी है सबसे ज्यादा हसीन और जमील लड़की है, हुजूर के पास एक हबशी काले रंग के साहबी है, आए कहा या रसूल अल्लाह मुझसे कोई शादी नहीं करता। हुजूर ने फरमाया कि जा मैं तेरी शादी के लिए एक जगह पर पैगाम भेजता हूँ, और भेजा उस लड़की के घर। अंसारी साहबी की एक लड़की इतनी खूबसूरत है मदीने में, उनके घर भेजा। ये तो हबशी किस्म के थे। ये एक पैगाम लेकर के जब आए, माँ बाप बाहर बैठे हुए, लड़की अंदर है। माँ बाप ने देखा क्यों आए हो, कहा मैं पैगाम लेकर आया हूं। किस चीज का, आपकी बेटी से निकाह का। किसने भेजा, कहा अल्लाह के रसूल ने। माँ और बाप है, शक्ल और सूरत देखी और उनकी हसीना बेटी। कहा ठीक है तुम जाओ वापस, हम हुजूर से बात कर लेंगे। इतना ही कहा, टाल दिया होगा। वो साहबी जो आए थे काले रंग के, उन्होंने कहा ये तो रोज की बात थी, हर जगह रिजेक्ट होता ही था, मेरे लिए ताज्जुब की बात नहीं थी, मैं तो वापस आया हुजूर के पास। हुआ घर में क्या, अंदर जवान लड़की जो घर में मौजूद थी भर आई। कहा माँ बाप से पूछती है कि अम्मा कौन आया था। कहा एक नौजवान निकाह का पैगाम लेकर के। उस खातून ने कहा, लड़की ने कहा आपने क्या कहा। कहा हम बाद में बात कर लेंगे। कहा आपको अंदाजा नहीं आपने कितनी बड़ी खता की है, अल्लाह के नबी का फरमान आया था और आपने टाल दिया। मैं तैयार हूं। प्यारे साथियों अजीज नाजरीन, तो अभी आप लोग अल्लामा साहब की तकरीर सुन रहे थे कि उन्होंने अपने जो है उम्रे के सफ़र को बयान करते हुए एक बहुत अच्छी मिसाल पेश की कि इसी तरीक़े से हमें और आपकी को जो है आखिरत की तैयारी भी करनी चाहिए, अपनी कब्र को याद रखना चाहिए, अपने हश्र को याद रखना चाहिए। सारा साजो सामान आपका यहीं छूट जाएगा, आपके अमाल साथ जाएंगे। कुछ इस मौजू पर हज़रत की तकरीर थी। अज़ीज़ नाज़रीन, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर कान में मिसाल के तौर पर नहाते हुए अगर पानी चला गया तो क्या उससे रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो अज़ीज़ नाज़रीन, अगर नहाते हुए गुस्ल करते हुए कान में पानी चला गया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़े में कोई भी कमी नहीं आएगी। हाँ, अगर किसी इंसान ने जानबूझकर अपने कान में पानी डाला तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा टूटेगा तो नहीं, मगर उसकी क़ज़ा करना बेहतर है। अज़ीज़ साथियों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो इस वीडियो को कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।